چند نکات صرف بیان کرنا چاہوں گا، اور الحمدللہ اس محفل کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی توہین کا قائل نہیں ہے، لیکن رائٹ ٹو ڈس ایگری، اختلاف رائے کا حق ایک دائرے کے اندر ہم تمام ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شروع ہوا ہے، یہ بالآخر ایک عرصے سے جاری ہے۔ چارلی ایبڈو سے لے کر ٹیری جونز تک، اس پادری جس نے گستاخی کی اور قرآن پاک جلائے، اسی طریقے سے سلمان رشدی سے لے کر تسلیمہ نسرین تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور مغرب نے دوہرے معیارات کے ذریعے سے اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ وہ سلوگن اور نعرہ بلند کرتے ہیں آزادی بشر کا، لیکن پریکٹیکلی ابو غریب جیل اور گوانتانامو جیل بناتے ہیں۔ وہ نعرہ بلند کرتے ہیں جمہوریت کا، لیکن عملاً آمریتوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ وہ نعرہ بلند کرتے ہیں آزادی اظہار رائے کا، لیکن عملاً پیغمبر اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ وہ ویسٹ کس منہ سے آزادی اظہار رائے کے لیے ایک مقدس نبی، آخری نبی کی توہین کی اجازت دیتا ہے، جبکہ وہ ویسٹ اتنا کانشیس ہے کہ ویسٹ کے اکثر ممالک میں ہولوکاسٹ جیسے ایک مسئلے کے اوپر تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص صرف اس کو اپنی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے ٹائٹل کے طور پر بھی منتخب کرے تو 5 سال کے لیے اس کو جیل کے اندر جانا پڑتا ہے۔ یہ ویسٹ اپنے دوہرے معیارات کے ذریعے سے عالم اسلام کے مقابلے میں ایک جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں۔ یہ جنگ کیا ہے؟ خوف کیا ہے ویسٹ کو پیغمبر اکرم سے؟ خوف کیا ہے ویسٹ کو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے؟ یہ خوف وہی ہے جو کسی دور میں کفار مکہ کو تھا، اور وہ لوگوں کو نبی اکرم سے قربت نہیں اختیار کرنے دیتے تھے کہ جو نبی کی قربت میں جائے گا وہ نبی رحمت کے پیغام سے آشنا ہوگا، جو نبی کی قربت میں جائے گا وہ اسلام کے ساتھ جذب ہو جائے گا، جو نبی کی قربت میں جائے گا وہ نبی کا عاشق بن جائے گا۔ نبی کے پاس جانے سے نبی کے عشق میں گرفتار ہوا جاتا ہے، لہذا وہ اپنے طور پر اس وقت توہین رسالت کرتے تھے، کبھی شاعر کی صورت میں، کبھی کاہن کی صورت میں، تاکہ لوگ پیغمبر کی قربت اختیار نہ کرے۔ آج مغربی تہذیب جس مشکل کا شکار ہے کہ انہوں نے لوگوں کی مادی ضروریات تو پوری کی ہیں، لیکن لوگوں کی روحانی اور مانوی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں، اور جب کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی، کوئی گروہ، کوئی فرد اپنی مانوی ضروریات کو پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتا، تو عملاً وہ دیکھتا ہے کہ وہ کون سا مکتب فکر ہے، وہ کون سی آئیڈیالوجی ہے، وہ کون سا نظریہ ہے جو ان کی مانوی ضروریات کو، ان کی فکری ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ تو فطرتی طور پر ویسٹ جس کی طرف گیا ہے، عوام جس کی طرف گئے ہیں، وہ اسلام کی طرف گئے ہیں، وہ قرآن کی طرف گئے ہیں، وہ اسلام کے پاک و پاکیزہ تعلیمات کی طرف گئے ہیں۔ لہذا ویسٹ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی ایک ایسی تفسیر دنیا کے سامنے پھیلائی جائے جس کے نتیجے میں اسلام سے قربت کا سلسلہ رکے، جس کے نتیجے میں پیغمبر سے عشق کا سلسلہ رکے، جس کے نتیجے میں پیغمبر اور ان کی پاکیزہ تعلیمات سے آشنائی کا سلسلہ رکے۔ لہذا وہ اپنے اندر سے اس توڑ پھوڑ کو بچانے کے لیے ایک مصنوعی جنگ شروع کیے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور اس فورم کے اندر ہمیں اس موضوع کے اوپر بھی فوکس کرنا پڑے گا۔ چارلی ایبڈو بہت بڑا مجرم، ٹیری جونز بہت بڑا مجرم، اس کے خلاف ایک سٹینڈ بنتا ہے، اور الحمدللہ مجلس وحدت مسلمین گزشتہ سال جب امریکہ میں یہ والا مسئلہ ہوا تھا، ہم نے امریکن سفارت خانے کا گھیراؤ کیا تھا اور ایک شہید دیا تھا، شہید صادق رضا تقوی، جو شہید توہین رسالت، شہید ناموس رسالت قرار پائے، جنہوں نے ناموس رسالت کی عزت کے لیے امریکی سفارت خانے کے باہر جب احتجاج کیا تو امریکی سفارت خانے سے ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں وہ آن دی اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہم اس معاملے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی ناموس سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پیغمبر کی حرمت پہ کوئی آنچ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال ہمیں ضرور کنسیڈر کرنا ہوگا، کیا صرف چارلی ایبڈو توہین رسالت کا مجرم ہے؟ کیا صرف ٹیری جونز توہین رسالت کا مجرم ہے؟ کیا صرف فرانس توہین رسالت کا مجرم ہے؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے کہ جب پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام کا نام لے کر ان کے گلے کاٹے جاتے ہیں، جب مساجد کے اندر خود کچھ حملے کر کے قرآن بھی جلائے جاتے ہیں، نمازیوں کو بھی کاٹا جاتا ہے؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے کہ نبی کے پیغام رحمت کو پھیلانے والے مقدس مزارات داتا گنج بخش سے لے کر عبداللہ شاہ غازی تک حملے کیے جاتے ہیں؟ کیا نبی کی امت کے اوپر خود کچھ حملے کرنا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اگر ہم اس توہین رسالت کا چیپٹر
बंद नहीं करेंगे, हम आलमी सतह पर आलमी तौहीन रिसालत के मुर्तकिब अफराद के साथ जंग नहीं लड़ सकते हैं। हमें इस चैप्टर को भी बंद करना होगा, और आपस में अगर हम वहदत पैदा नहीं करेंगे, इंतशार होगा, कोई कमजोर मिल्लत उनके मुकाबले में स्टैंड नहीं ले सकती है। हमें एक ताकतवर मिल्लत बनना होगा। ताकतवर मिल्लत तभी बन सकते हैं जब हम मिलकर तमाम मकातब फिक्र को उनके इख्तिलाफ राय का हक देते हुए एक बाउंड्री मुअय्यन करें। तौहीन का हक किसी को ना दिया जाए, लेकिन हम एक जस्ते वाहिद की सूरत बन जाएं। अगर हम जस्ते वाहिद की सूरत बन जाएं, ना फ्रांस चल सकता है, ना अमेरिका चल सकता है, ना दुनिया में वेस्ट की आइडियोलॉजी चल सकती है, ना दुनिया में वेस्ट अपने आवाज में कामयाब हो सकता है। लिहाजा इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं ये चाहूंगा हम हकीकी एनालिसिस करें, हम दाखिली जो मुजरम हैं इनको इनके मुकाबले में भी पॉलिसी बनाएं, और जो आलमी मुजरम हैं उनके मुकाबले में खड़े हों। अगर ये नहीं करेंगे, हम इस दुनिया में भी मुजरम होंगे, हम अगली दुनिया के अंदर भी अपने नबी के सामने मुजरम होंगे। दुआ है हमें खुदा नबी रहमत के मोहब्बत, वहदत, अमन और सलामती के पैगाम को